نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا یہ مہینہ ہے، تو اس لیے ہم ہمارے جتنے سبجیکٹ ہیں تقریباً وہ روز مرہ قرأت پر آ رہے ہیں، قرآن مجید کے احکام، حقوق، آداب پر آ رہے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے قرائے اعظام نے 3 طریقے جو ہے وہ اپنائے ہیں۔ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 تحدیر، نمبر 3 تدویر۔ رتل یرتل ترتیل کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر تجوید و قرأت کے جو قانون ہیں، یعنی مخارج، صفات، ان سب کا لحاظ رکھ کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ اور تحدیر، اس کا معنی ہے کہ تھوڑا تیز پڑھنا، لیکن اس طریقے سے پڑھنا کہ قرآن مجید کے قرأت کے جو اصول ہیں ان کا فقدان نہ ہو۔ جی، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ترتیل جیسے اذان پڑھی جاتی ہے اور تحدیر جیسے اقامت پڑھی جاتی ہے، جی، اور ایک طریقہ ہے تدویر، جو ترتیل اور تحدیر کے درمیان والا طریقہ ہے، جیسا کہ عام طور پر امامت میں ایسا تدویر کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ اب یہ جو 3 طریقے ہیں، ان 3 طریقوں میں سے کون سا بہتر ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن فرضیت وجوب والا اختلاف نہیں ہے مراد، ماد ایک افضل غیر افضل، استحباب غیر استحباب، کہ کون سا مستحب طریقہ ہے، کون سا غیر مستحب طریقہ ہے، یہ جو ہے اختلاف ہے ائمہ کرام کا۔ تو کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ترتیل افضل ہے، ترتیل پر انہوں نے بڑے دلائل ذکر کیے۔ کچھ نے کہا جی تحدیر افضل ہے، انہوں نے اس پر دلائل ذکر کیے۔ کچھ نے کہا جی تدویر افضل ہے، انہوں نے اس پر دلائل ذکر کیے۔ اور پھر آخر میں قاضی ابوالولید طرطوشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سب کا محاکمہ فرمایا۔ اب ہم بھی ترتیب دلائل ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے، ترتیل سے پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے بھی اس کا حکم دیا، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ کہیں فرمایا ورتلناہ ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور دوسری بات، بڑی مشہور روایت ہے جامع ترمذی کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول لکم الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، اللہ اس کے بدلے 10 نیکیاں اسے عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم صرف ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا مجموعہ کوئی الف لام میم کا تلاوت کرے گا تو اللہ کریم اسے 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تب بھی ہوگا کہ جب وہ ایک ایک حرف ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا، ترتیل کی صورت جو ہے وہ اپنائے گا۔ یہ ہماری دوسری دلیل ہو گئی ترتیل والے حضرات کی۔ اور تیسری دلیل، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کا طریقہ قرأت پوچھا گیا، حضور کیسے قرأت کرتے تھے؟ تو آپ نے صحابہ کے اس استفسار پر فرمایا فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ، فرمایا حضور کی قرأت تو نمایاں ہوتی تھی، بالکل اسے گنا جا سکتا تھا۔ اور بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ حضور یوں قرأت کرتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ایک ایک آیت پر وقف فرماتے۔ یوں اگر وہ آیات بندہ گنتا تو آپ کی آیات طیبات گنی جا سکتی تھی۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا بھی ہماری جو ہے وہ ایک تیسری دلیل ہو گئی جو ترتیل کی افضلیت کی تائید میں ہے۔ اور چوتھی بات، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شر السیر الحقیقہ و شر القراءۃ الحضرمہ،
آپ فرماتے ہیں سب سے برا سفر وہ ہے جو رات کے ابتدائی حصے میں کیا جائے، اور سب سے بری قرات وہ ہے کہ جو جلدی جلدی کی جائے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ترتیل افضل ہے، کیونکہ اس کے متضاد اپوزٹ جو ہے اس کو برا کہا گیا، اس سے اس کی افضلیت جو ہے وہ ترتیل کی جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ تو لہٰذا تیز رفتار، اور پھر دیکھیں نا عقل کا بھی تقاضا یہی ہے، عقل بھی ترتیل کی ایک لحاظ سے من وجہ تائید کر رہا ہے۔ جیسے دیکھیں اگر کوئی تیز پڑھے تو اس کے بارے میں تو وعید آئی ہے کہ تیز نہ پڑھو، قرآن میں غور و فکر کا فقدان ہو جائے گا، قرآن مجید کے جو مطالب و مفاہیم ہیں وہ تم سے فوت ہو جائیں گے جی، لیکن آہستہ پڑھنے کا تو حکم ہے، اس پر وعید ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ظاہر ہے غور و فکر تب بھی فوت ہوتا ہے جب بندہ جلدی جلدی پڑھتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا افضل ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی تحدید کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، ان کی بھی باقاعدہ دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ آپ نے قرأ بالحدر فی رکعۃ واحدہ، آپ نے حدر کے ساتھ قرآن مجید ایک ہی رکعت میں پورا ختم کر ڈالا۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ آپ نے جو ہے پورا قرآن مجید ایک رکعت میں ختم کر دیا۔ حضور غوث پاک کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے 2 رکعتوں میں پورا قرآن مجید ختم کر دیا۔ اور یہ 15 سال کا تقریباً آپ کا، یہ 15 سال کا طویل عرصہ آپ کا یہ معمول رہا کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں آپ قرآن مجید ختم کرتے۔ ظاہر ہے وہ تحدیر ہی اپناتے، ترتیل میں تو ممکن ہی نہیں اتنا جلدی قرآن مجید جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر حضرت امام بخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل علیہ رحمہ، امام بخاری کے بارے میں ماہ رمضان میں قرآن مجید جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے، کتنے؟ 60۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان جب آتا تو آپ اس میں 61 قرآن مجید ختم کرتے۔ تو یہ سب قرائن ہیں کس کی تائید میں؟ تحدیر کی تائید میں، جی تائید کی۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ غرض کے دونوں طرح کے جو ہے وہ دلائل ملتے ہیں، اور تدویر کے بارے میں بھی ملتے ہیں جی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے خیر الامور اوساطھا، ایک ہے ترتیل ہے آہستہ پڑھنا، تحدیر ہے تیز پڑھنا، اور تدویر ہے بین بین۔ حضور فرماتے ہیں خیر الامور اوساطھا، سب کاموں میں سے بہترین درمیانہ کام بہتر ہوتا ہے۔ اور مزید اس تدویر کی مطلب ہے کہ مزید تائید حاصل ہے حدیث پاک سے۔ امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 2 کاموں کا اختیار دیا جاتا سب سے جو آسان کام ہوتا آپ اس کو اپناتے جی۔ تو ظاہر بات ہے ایک طرف ترتیل ہے، ایک طرف تحدیر ہے، ان دونوں سے آسان کیا ہے؟ تدویر ہے۔ تو یہ بھی تائید ہے کہ یہ بہتر ہے۔ قربان جائے علامہ ابو قاضی عبدالولید طرطوسی پر آپ نے تطبیق بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا نہ تو ہم ترتیل کو افضل کہہ سکتے ہیں، نہ ہم تحدیر کو افضل کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کا دار و مدار طباع پر ہے، طبیعت پر ہے۔ کسی کی طبیعت ترتیل کو زیادہ پسند کرتی ہے، کسی کی طبیعت تحدیر کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان میں سے افضل کون ہے، تو امام مالک نے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں قرآن مجید کو وہ تحدیر کے ساتھ بہتر پڑھتے ہیں، اگر ان کو ترتیل پہ لگایا جائے تو وہ بھول جاتے ہیں۔ جیسے شعبہ حفظ کے طلباء آپ کو پتہ ہے سارے وہ ادر کی صورت میں سناتے ہیں، اگر وہاں ان کو ترتیل کے ساتھ کہا جائے اب اس پارہ منزل ترتیل کے ساتھ سناؤ، یا ایک جو ہے وہ آدھا پارہ جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ سناؤ، تو ظاہر ہے ان کو بھول جائے گی جی۔ تو امام مالک علیہ رحمہ کی یہ بات بھی اس کا قرینہ ہے کہ مطلب ہے اس کا دار و مدار طبیعت پر ہے کہ کسی کی طبیعت میں ترتیل آسان ہے تو وہ ترتیل کو لے لے، جس کی طبیعت میں تحدیر ہے وہ اس کو لے لے۔ مقصد یہ ہے کہ مختلف طباع ہیں، افضلیت غیر افضلیت کا جو ہے اس پر دار و مدار ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ ترتیل کو لیا جائے، کیونکہ ترتیل کی تائید قرآن سے ہو رہی ہے جی، اور پھر ترتیل کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ کل قیامت والے دن کہا جائے گا رتل، مطلب ہے تم ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں جو ہے وہ چڑھتے جاؤ۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اور پھر امام
مجاہد بہت بڑے امام المفسرین ہیں، حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے جی کہ ایک بندہ نماز میں فقط سورۃ بقرہ پڑھتا ہے اور دوسرا بندہ سورہ بقرہ بھی پڑھتا ہے، آل عمران کی بھی تلاوت کرتا ہے، رکوع سجود دونوں کے برابر ہیں، ان میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے صرف سورۃ بقرہ پڑھی۔ تو ظاہر بات ہے سورۃ بقرہ ترتیل والے کو ہی آپ نے ترجیح دی ہے، تو غرض کے ترتیل ہی افضل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید ترتیل کے ساتھ پڑھنے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، امام غزالی فرماتے ہیں ترتیل کے ساتھ جو پڑھنا ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی عجمی مطلب ہے کہ تدبر کا مسئلہ ہے، فہم کا مسئلہ ہے۔ عجمی تو عام طور پر قرآن کی مطالب سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں یہ قرآن کی تعظیم کے زیادہ قریب ہے۔ بندہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے تو قرآن دل میں اترتا چلا جاتا ہے، اگرچہ اس کی مطالب سمجھ نہ آئیں تب بھی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو پھر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی احسن طریقے سے جو بھی لہجہ اپنائیں احسن طریقے سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔